أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. عزیزان محترم، ان شب قدر کی راتوں میں 3 سورتوں کے پڑھنے کی معصومین کی طرف سے تاکید ہے. سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان. بعض احباب، بعض افراد کی جو روش ہے، طریقہ کار ہے، وہ فقط اس کی تلاوت، عربی متن کی تلاوت کو ہی آج کی رات میں اس کو اپنی عبادت کا حصہ بناتے ہیں، جبکہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے اور جو ہماری عقل بھی کہتی ہے، آج کی رات میں ان سورتوں کی جو تلاوت کا کہا گیا ہے تو اس میں کوئی خاص راز ہے، کوئی خاص اشارے ہیں، کوئی خاص بات ہے ان صورتوں میں. تو انشاءاللہ جب ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، جب اس میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، ہمیں سمجھ آئے گی. تو انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ دخان جس کی 59 آیات ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ جہاں پر ضرورت پڑی مختصر سی تشریح، تاکہ جو شب قدر میں قرآن کا پیغام ہے وہ آپ تک اور ہم تک، اللہ کا جو پیغام ہے وہ ہم تک اور آپ تک منتقل ہو جائے. آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کھول لیں گے اور اس سورت کی تلاوت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنام خدائے رحمان رحیم. حامیم. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کا نبی جانتا ہے، اس کا معنی نہیں کیا جاتا. یہ راز ہے خدا اور اس کے رسول کے ذریعے. 2. اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں. اور اس بابرکت رات سے مراد آج کی یہ رات ہے، شب قدر کی رات. آیت نمبر 4. اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے. آج کی رات میں ہر امر جو ہے، ہر امر کی تقدیر معین ہو رہی ہے. 5. ایسا امر جو ہمارے ہاں سے صادر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا مقصود تھا. رسول کا بھیجنا، میں ہر آیت کا نمبر نہیں بتا پا رہا، میں انشاءاللہ کچھ آیتوں کے بعد نمبر ساتھ ساتھ بتا دوں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کہاں تک ہم. رسول کا بھیجنا آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر، وہ یقیناً خوب سننے والا، جاننے والا ہے. وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین رکھنے والے. یعنی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پالنے والا اللہ ہے. اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو تمہیں اس بات پر یقین ہوگا. 8. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے. 9. لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. یعنی جو لوگ غافل ہیں، اصل میں کس وجہ سے غافل ہیں؟ شک میں. قیامت کے بارے میں شک میں ہے، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے. کیونکہ جس کو قیامت کا یقین ہو، جس کو حساب کا یقین ہوگا، جسے یقین ہے کہ ہونا ہے حساب، وہ کبھی بھی معصیت کی طرف، کبھی بھی گندگی کی طرف، کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. اور جو شک میں پڑے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ جو شک میں پڑا ہے وہ پھر مگن ہے اپنی زندگی میں. بے شک وہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہا. جانوروں جیسی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی زندگی کہ جس میں انسان صرف اپنا ہی دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، صرف اپنا، میں، میرے بچے، میری اولاد، اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی خیال نہیں. نہ رشتہ داروں کا، نہ مسکین کا، نہ یتیم کا، نہ ہمسائے کا، نہ معاشرے کے پسماندہ طبقے کا، ہر اس کے لیے بالخصوص کہ جو صاحب ثروت. پس جو شک، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. 10. پس آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان دخان
دخان یعنی واضح دھواں، دخان دھوئے کو کہتے ہیں۔ جب آسمان نمایاں دھواں لے کر آئے گا، یعنی آسمان ایک دھوئے کی شکل میں ہو جائے گا۔ 11 جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ عذاب دردناک ہوگا۔ 12 جب یہ عذاب آ جائے گا تو اس وقت کیا ہوگی حالت پھر؟ وہ فریاد کریں گے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ 13 ان کے لیے نصیحت کہاں سود مند ہے، جبکہ ان کے پاس واضح بیان کرنے والا رسول آیا تھا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس تو رسول آیا تھا، یا اگر ہم اپنی بات کریں تو ان کے پاس تو رسول کی تعلیمات پہنچ گئی تھی، ان کے پاس تو قرآن پہنچ گیا تھا۔ کیا ہوا پھر؟ 14 پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا یہ تو تربیت یافتہ دیوانہ ہے۔ عموماً تمام انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کے مترفین، ان کی قوموں کے جو سردار ہوتے تھے، ان کے قوموں کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے تھے، ان کا سلوک ہی رہتا تھا، وہ دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے۔ جیسے یہاں پر کہا ہے کہ یہ اسے یعنی بڑا معلم و مجنون، یعنی کیا؟ بڑا تربیت یافتہ، جسے سکھا کر ہے پاگل ہی لیکن سکھا کر اس کو بھیجا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ کہ جو آج عذاب سے چھٹکارے کی، آج عذاب سے پناہ مانگنے کی درخواستیں کر رہے ہیں، ان کی قدیم پہلے کی حالت کیا ہے کہ رسول ان کے پاس آتے تھے لیکن یہ ان کو جھٹلا دیتے تھے، حتیٰ انہیں دیوانہ کہتے تھے۔ 15 ہم تھوڑا سا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم یقیناً وہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ہٹ درمی کی انتہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا عذاب دیکھنے کے بعد، جب قیامت کے ان مراحل کو دیکھیں گے تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ خدا کسی طرح اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے، ہم تیرے نیک بندے بن جائیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم ہٹا بھی دیں تھوڑا سا عذاب، کچھ مدت کے لیے اگر ہٹا بھی دیں تو پھر اللہ کہہ رہے تم یقیناً وہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا کرتے۔ انہوں نے پھر بھی وہی کرنا ہے جو یہ پہلے سے کر رہے تھے۔ 16 جس دن ہم بڑی کاری ضرب لگائیں گے ہم اس دن انتقام لینے والے، اور بتحقیق ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا۔ ان کے پاس ایک معزز رسول آیا، اس رسول نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے فرعون کے پاس اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا، یہ وہ منظر ہے۔ 19 اور اللہ کے مقابلے میں برتری دکھانے کی کوشش نہ کرو، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ عموماً سنگساری والا کام جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے اس میں بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، کہ حضرت نوح کی قوم حضرت نوح سے کہتی تھی اگر تم یہ توحید کی دعوتوں سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آزر تھا چچا، اس نے بھی یہی کہا تھا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے ضرور سنگسار کر دوں۔ تو یہ انبیاء کا جواب کیا ہوتا تھا جب کہتے ہیں ہم تمہیں سنگسار کریں گے؟ انبیاء کہتے تھے میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ 21 اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور رہو۔ پس موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو لے کر رات کو چل پڑیں، یقیناً تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ 24 اور سمندر کو شگافتہ چھوڑ دیجئے، ان کے لشکری یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ 25 وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور عمدہ محلات اور نعمتیں جن میں وہ مزے لیتے تھے۔ یہ قصہ اسی طرح واقع ہوا اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ بات ہو رہی ان پچھلوں کی، اب یہاں بات کی فرعونیوں کی۔ کیا ہوا فرعونیوں کے ساتھ؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ چل پڑے، موسیٰ کا پیچھا کیا، چل پڑے۔
کیا ہوا؟ انجام کار غرق ہو گیا۔ اور وہ جو اس کے محلات تھے، وہ جو اس کی کھیتیاں تھی، وہ جو اس کا ٹھاٹ باٹ تھا، وہ جو اس کی دولت کے انبار تھے، وہ جو اس کی جائیداد تھی، کیا ہوا؟ ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، اور لوگ آ گئے، اور لوگ آ کر ان کے وارث بن گئے۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے ساتھ صرف یہی، آج اگر ہم میں سے وہ افراد، خواہ جوان ہیں بزرگ ہیں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، اگر میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے لیے تو جمع کر دیا، مال جمع کیا، دولت جمع کی، اپنے اچھے مستقبل کا سوچا، بولے خوب اچھا، اب اگر جمع کرتے رہے اور کوتاہی کی ہے اپنے واجبات کی ادائیگی میں، اپنی عاقبت کی فکر نہیں کی ہے، تو پھر یہ چیزیں رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے، ہم موت آ جائے گی، اگلے دنیا میں منتقل ہو جائیں گے، اور یہ جو ہمارے پاس تھا، یہ جو ہمارے پاس تھا، اس کے وارث اور لوگ بن جائیں گے، اس کے وارث اور لوگ بن جائیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ کے سامنے موجود ہے دنیا میں کہ کتنے وہ فرعون کتنا بڑا اپنے آپ بنا ہوا تھا اپنے دور کا، لیکن ختم ہو گیا۔ 29، پھر نہ آسمان اور زمین نے ان پر گریہ کیا اور نہیں وہ مہلت ملنے والوں میں سے۔ فرعون اور آل فرعون جو ہیں جب تک اقتدار میں تھے تو سب اس کے قصیدے پڑھتے تھے، سب اس کے بارے میں اس کی جی حضوری کر رہے تھے، لیکن جب وہ غرق ہو گیا، نہ چشم فلک نے گریہ کیا، نہ روئے زمین پر کسی نے آنسو بہائے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ تو پس یاد رہے، آسمان نے گریہ کیا نہ زمین، اور نہیں وہ مہلت ملنے والوں میں سے۔ جو بھی راہ فرعون پہ چل رہا ہوگا تو اس کا انجام وہی ہوگا کہ جو فرعون کا ہوا۔ 30، اور بتحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے جو حد سے تجاوز کرنے والوں میں بہت اونچا چلا گیا تھا۔ 32، اور بتحقیق ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر اہل عالم پر فوقیت بخشی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح امتحان تھا۔ یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف ہماری پہلی موت ہے، پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی تھی اللہ نے اس دور میں، اس فضیلت کی بنیادی ترین وجہ کیا تھی؟ علم۔ اور آج اگر برتری ہے امت مسلمہ کی تو وہ بھی علم کی وجہ سے ہو۔ اگر دنیا پر برتری چاہتے ہیں تو پھر علم کے ذریعے ہی برتری مل سکتی۔ اس آیت سے یہ پیغام سمجھ میں آتا ہے۔ اب آگے پھر وہیں جو معاد کے جھٹلانے والے، یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف ہماری پہلی موت، پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ 36، پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دوبارہ زندہ کر کے پیش کرو۔ 37، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور ان سے پہلے کے لوگ؟ انہیں ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ سب مجرم تھے۔ تبع یہ یمن کے بادشاہوں کی ایک نسل چلی کہ جنہیں تبع تبایع کہا جاتا تھا، تو یہ تبع جو ہے اس کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو کھیل نہیں بنایا، یعنی یہ جو ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، یہ جو آسمان بنائے ہیں، یہ جو زمین بچھائی ہے، یہ سب کچھ جو اللہ نے بنایا ہے، یہ کوئی کھیل نہیں بنایا اللہ، کوئی فضول میں نہیں بنا ہوگا، یہ باہدف ہے، یہ کائنات با مقصد بنائی گئی۔ 39، ہم نے ان دونوں کو بس برحق پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اس زمین اور آسمان کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 40، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے۔ 41، اس دن کوئی قریبی کسی قریبی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ رحم کرے، یقیناً وہ بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔
یعنی اس دن کوئی قریبی کسی قریبی کے کام نہیں آنے والا. قیامت کا وہ مرحلہ، قیامت کا وہ منظر ایسا ہے، ایسا لرزخیز منظر ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھے. دودھ پیتا بچہ ماں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گی، کبھی بھی اس کو کسی اپنی فکر میں نہیں لگتی. جب بھی کوئی مشکل آ جائے اسے دودھ پیتے بچے کی فکر ہوتی ہے، اس دنیا میں آپ کے سامنے ہے. لیکن جو قیامت کا جو ہنگامہ خیز وہ لرزا دینے والا واقعہ ہے، وہ اس قدر سخت ہے، اس قدر وہ ہلا دینے والا ہے کہ مائیں جو ہے وہ دودھ پیتے بچوں کو اپنی گود سے گرا دیں گی، نیچے اپنے آپ سے دور کر دیں گے. ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی. آیت نمبر 41. اس دن کوئی قریبی کسی قریبی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ رحم کرے. یعنی لیکن وہ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا قابل بنا لے، جو خود کو اللہ کے رحمت کا وہ سمجھو اس کی حیثیت بن جائے، جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قابل بنا، جو مستحق بنا لے کہ اس پر رحم کیا جائے. قرآن نے میری اور آپ کی رہنمائی کی. اللہ کا رحم، اللہ کس پر رحم کرتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. قرآن میں ایک جگہ موجود، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم شامل رحمت قرار پاؤ. کس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. نہ کہ وہ لوگ کہ جو گناہ کر کے کہتے ہیں جی ہم تو گناہگار ہیں اللہ ہی رحم کرے. سبحان اللہ. گناہگار ہو، گناہوں میں رگے رہو گے، گناہ سے باز نہیں آؤ گے، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آؤ گے، تو پھر وادی گناہ میں رہتے ہوئے ابر رحمت کا تقاضا کرنا خلاف عقل ہے. پس اگر رحمت پروردگار اپنے اوپر برسوانا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. آیت نمبر 43. اب جو نافرمان رہا شب قدر بھی گزر گئی اور اپنی مغفرت نہیں کروائی، اللہ کی نافرمانیوں میں ہی رہا، زندگی خدا کا نافرمان بن کر اگر گزار دی ہے تو پھر انجام جہنم ہے. اب وہاں کی غذا بیان ہو رہی ہے. 43. بے شک زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے. زقوم کہتے ہیں ایک ایسے پودے کو کہ جو نہایت بدمزہ اور بدبودار ہے، اور وہ ایسا سخت ہے کہ اگر اس پودے کا شیرہ جو ہے، اس کا جو رس ہے، اس کا جو پانی ہے، نمکیات جو ہے، وہ اگر کسی کے بدن کو لگ جائیں تو بدن سوج جاتا ہے. یہ ہے زقوم. یہ تو تمثیل ہے، لیکن جو اصل ہوگا وہاں پر وہ اس سے کئی گنا اوپر. بس زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے. یہاں پر لکھا ہے طعام الاسیم. اسیم اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ گناہ میں غرق رہتا ہے، جو ہر وقت خود کو گناہوں کے اندر ڈبو چکا ہوتا ہے. 45. پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے جو شکموں کو کھولتا ہے جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. بس پینے کے لیے کیا ہے؟ حمیم. حمیم کیا ہے؟ ایسا گرم کہ جیسے کوئی پگھلا ہوا تانبا ہو. آیت نمبر 47. اب اللہ فرشتوں سے کہے گا اسے پکڑ لو اور جہنم کے بیچ تک گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو. چکھ عذاب، بے شک تو جہنم کی ضیافت میں بڑی عزت والا، اکرام والا ہے. یاد رہے جو اس دنیا میں، آج کی دنیا میں، اس عالم مادہ میں جو ناجائز طریقے سے دولتیں کما کر اختیارات غبن کر کے خود کو ایسا بنا لیا ہے
کہ اپنے آپ کو صاحب عزت اور طاقتور اگر بنا لیا ہے تو پھر وہاں جو ہے اس میں جہنم میں جو عزت ہے، جہنم میں جو ان کی خاطر مدارت کی جائے گی تو وہ زقوم اور حمیم ہے، اور وہاں ان سے کہا جائے گا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھ عذاب، بے شک تو جہنم کی ضیافت میں بڑی عزت والا، اکرام والا ہے۔ 50 یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، یعنی یہ جو قیامت، یہ جو عذاب، یہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ جو زقوم تمہیں کھلایا جا رہا ہے، یہ جو حمیم تمہیں پلایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جس میں تم شک کرتے تھے۔ 51 اہل تقوی یقیناً امن کی جگہ میں ہوں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، وہ یقیناً امن کی جگہ میں ہوں۔ کہاں ہوں گے؟ باغوں اور چشموں میں، حریر اور دیبا پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، یعنی حور کے ساتھ ان کا رشتہ۔ 55 وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے کی فرمائش کریں گے، یعنی وہاں وہ انہیں اطمینان حاصل ہوگا، پرسکون ہوں گے اس جنت کے باغ میں، اور یہ ہر طرح کے میوے کی فرمائش کریں گے، یعنی ان کو جو یہ کہیں گے، جو یہ فرمائش کریں گے، وہ اس جنت میں پوری کر دی جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ آیت نمبر 56 وہاں وہ پہلی موت کے سوا کسی اور موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ جو موت اس دنیا کی ہے، اس عالم مادہ کی جو موت ہے کہ جس کے بعد انسان اگلے عالم میں چلا جاتا ہے، بس یہی موت ہے، اس کے بعد موت نہیں آنی، اس کے بعد دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اور یاد رہے، میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی فیوچر پلاننگ کریں، جب بھی آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کریں، تو اپنے مستقبل کے لیے اس دنیا کے 60-70 سال تک کا اینڈ نہ رکھیں، کیونکہ جس چیز کو موت کہتے ہیں وہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت اس کھڑکی کا نام ہے، یا موت اس دروازے کا نام ہے کہ جس کو جب کراس کریں گے، کہ جس سے ہم داخل ہوں گے، تو پھر ہم دائمی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، اس زندگی میں داخل ہو جائیں گے کہ جہاں پر دوبارہ موت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی فیوچر پلاننگ کریں تو اس 60 سال تک محدود نہ کریں، پلاننگ کو آگے بڑھائیں، دائمی زندگی تک اس کو پہنچائیں، دائمی زندگی کی پلاننگ، وہاں تک کی پلاننگ، کیونکہ اصل مستقبل تو وہی ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ دنیا تو عارضی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہو سکتے بعض لوگ بہت چھوٹی عمر میں مر جاتے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، 30 سال 40 سال 50 60 70 80 90 100 بہت کم آج کل ملتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی خوراک اور جس طرح کی فضا ہو چکی۔ تو پس عزیزان محترم، جب بھی فیوچر کی آپ منصوبہ بندی کریں تو آخرت کو شامل کر لیں اپنے فیوچر۔ اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ پھر واجبات ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں، پھر نماز کے ٹائم نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں، پھر اپنی زکوٰۃ، اپنا خمس، اپنے واجبات دینے میں کوئی دقت، کوئی تکلیف نہیں۔ اور حقوق، حق السائل والمحروم، سائل کا حق، محروم کا حق، رشتہ داروں کا، قریبی اقربا کا حق، یتیم مسکین کا حق، بس ان سب کے حقوق بھی ادا کریں گے اگر فیوچر پلاننگ میں آخرت کو شامل کر لیں۔ اگر آپ اپنی فیوچر پلاننگ میں آخرت کو شامل نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں مشکل ہوتی جائیں گی، کیونکہ انسان صرف دنیا کو دیکھ رہا ہے، وہ تو اس عارضی دنیا تک ہی خود کو محدود کیے ہوئے ہیں، تو جو یہاں تک رکھتا ہے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل، وہ اس سے آگے بڑھ نہیں پاتا، پھر اس کے لیے یہ سارے مراحل، اطاعت خدا، اطاعت رسول مشکل ہو جاتی ہے۔
لہذا موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت زندگی کو دائمی زندگی میں تبدیل کرنے والا آلے کا نام۔ آیت نمبر 57 یہ پروردگار کے فضل سے ہوگا۔ تو یہ چاہیں گے کہ جو ہماری مستقل قیام گاہ ہے اس دنیا میں، جو ہمارا وطن ہے، جو ہمارا گھر ہے، وہاں ملے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ راہ چلتے میں، سفر میں، مسافرت میں جو چیز ملے گی وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ مستقل استعمال ہونے والی چیزوں میں سے ہے، انسان چاہے گا کہ وہ اس کے گھر میں ملے، اس کے وطن میں ملے۔ لہذا یہاں بھی ایسا ہی ہے، جب ہم چاہیں کہ ہمیں کچھ عطا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خدا سے کچھ لیں، آج کی رات جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے حضور اپنے مناجات، اپنی دعائیں، اپنی حاجات پیش کریں، تو پس جس کے نزدیک زندگی بس یہ 60-70 سال ہے تو اس کی دعائیں اور اس کے اذکار اور اس کی حاجتیں بھی اسی طرح کی ہوں گی۔ لیکن جو موت کو ذریعہ اور راستہ سمجھتا ہے اور اس کو کراس کر کے دائمی زندگی میں جانے والے حقیقت کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس کی حاجتیں، اس کی دعاؤں کا لب و لہجہ اور اس کی حاجتوں کا معیار تبدیل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 58 آخری جو 2 آیات ہیں، جیسا کہ اس سورت کے شروع میں بھی قرآن کا ذکر تھا، اللہ نے قرآن سے شروع کیا اور قرآن پر ہی ختم کیا۔ اس کے آیت نمبر 58 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ 59 پس اب آپ بھی منتظر رہیں، یقیناً یہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے، رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کس لیے ہے؟ تاکہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ سمجھ سکیں، تاکہ تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ اور معاشرے میں آپ کے آس پاس ایسے لوگ، ایسے طبقات بھی ہیں کہ جن کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزیز محترم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسان ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ تو جو مجھے اور آپ کو اگر یہ کہے کہ نہیں قرآن نہیں سمجھ میں آتا، قرآن کہاں تمہاری حیثیت ہے کہ قرآن کو سمجھو؟ پہلے اپنی کوئی جگہ بناؤ، کوئی سطح بناؤ، پھر جا کے قرآن سے استفادہ کرو۔ ایسا نہیں ہے، قرآن آسان ہے، حتیٰ ان پڑھوں کے لیے بھی سمجھنے والی کتاب ہے۔ قرآن کی باتیں 2 + 2 = 4 کی طرف واضح ہیں، قرآن مبہم باتیں نہیں کرتے۔ لہذا یہاں پر آپ کے سامنے ہے، بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ عزیز برادران، خواہران، مومنین، مومنات، قرآن سمجھنے کے لیے خدا را اپنے بچوں کو جب آپ قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کے لیے چاہے قرآن سینٹر میں کسی جگہ بھیج رہے ہیں یا کسی معلم کو بلا کر گھر میں آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، خدا را قرآن سمجھنے کی طرف ضرور لائیں۔ کم سے کم کیا سادہ جو ترجمہ ہے، سادہ ترجمہ وہ پڑھیں اور اس کو ترتیب بھی دیں، اول سے شروع کریں آخر تک پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی نصیحت کتنی جاندار ہے۔ ایسی نصیحت قرآن کرتا ہے کہ انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں گھر کر لیتے۔ لہٰذا اگر ہم اس سے پہلے، یعنی آج کی اس رات، اس شب قدر سے پہلے اگر قرآن کے بارے میں ہم نے زیادتی کی ہے، یعنی کیا مطلب؟ قرآن بند پڑا رہا گھر میں، اس کے اوپر گرد جم گئی، اس کے اوپر مٹی اٹ گئی، لیکن کبھی اس کو کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو اس چیز سے نکلنا ہے۔ اور اس گزارش کے ساتھ میں اس سورت کی تلاوت کا اختتام کروں گا، بالخصوص شبہائے قدر میں یا اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کوئی روایت دیکھتے ہیں کہ جس میں معصومین کی صحیح سندوں میں
کسی سورت کو کسی خاص موقع پر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کے اندر یقیناً کوئی پیغام ہے، اس کے اندر یقیناً کوئی میسج ہے. اس میسج کو تلاش کریں، اس پیغام کو تلاش کریں، اس پیغام پر عمل کریں، تو پھر جو اجر جو فضیلت اس سورت کو پڑھنے کی بیان کی گئی ہے تب وہ فضیلت حاصل ہوگی. قرآن کی سورتوں کی تلاوت کی فضیلت بیان ہوتی ہے، روایات میں بیان ہوتی ہے کہ فلاں سورت کو پڑھنے کی یہ فضیلت. سورہ قصص کو پڑھیں گے تو انبیاء کے ساتھ شمار ہوگا کہ سب انبیاء کا ساتھ دیا ہے مثلا. اس طرح سورتوں کی فضیلتیں ہیں، لیکن یہ فضیلتیں کب حاصل ہوں گی؟ جب ان سورتوں کے اندر موجود اس مطلب کو، اس خاص پیغام کو، اس کو سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، تب اس سورت کا جو فضیلت اور اس سورت کا جو اجر اور اس سورت کا جو ثواب بیان ہوتا ہے تب وہ حاصل ہو. لیکن اگر اس کی طرف متوجہ نہ ہو، فقط ہم اس کو روانی پڑھنے کی طرف رہیں، تو پھر وہ فضیلت کی جو بیان ہوتی ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکے گی. بس یہاں پر میں اس تلاوت کا اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ.